رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات اللهم اللهم صل على عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء، جس آئے واقعہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سورہ آل عمران کی آیت، اور اسی آیت کے ذیل میں آپ کے ہمارے درمیان جو ہے گفتگو چل رہی تھی. کل کی ہماری گفتگو نبوت کے حوالے سے تھی. آج تھوڑی سی گفتگو قیامت کے حوالے سے ہو جائے. اور قیامت جو ہے جس کو اصول دین میں آخری جو ہے کیا مثلا مورد ہے اصول دین کا، آخری چیز ہے اصول دین کی. تو وہ اصول دین 5 ہیں: توحید، نبوت، امامت، قیامت. عزیزان گرامی، یہ قیامت جو ہے سمجھ لیجیے یعنی ایک انتہا ہے. قیامت کا جو منظر ہے ایک انتہا ہے. اور آج کی جو یہ شب ہے اس کا جو ہے عنوان یہ بھی ہے کہ 23 کی شب ہے. اور 23 کی شب وہ شب ہے جس کے اندر جو قرآن نازل ہوا. قرآن رسول اکرم پر نازل ہوا اللہ کی طرف سے. کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل کے ذریعے سے. تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کر سکے. اس قرآن کے ذریعے سے انسان ظلمت سے نور کی طرف چلا جائے، اندھیرے سے روشنی کی طرف چلا جائے، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف چلا جائے. اور اس قرآن کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنے پورے تکامل تک پہنچ جائے. یہ ایک ہدایت کا ایسا معجزہ تھا اپنے حبیب کو جو اللہ نے عطا کیا اور نازل کیا ہے. اور خود جو ہے قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید کہہ رہا ہے پہلے ہی جو ہے سورے کے اندر جو ہے سورہ جو ہے دوسرا سورہ جو ہے رحمت کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب جو ہے اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ریب نہیں. قرآن مجید کے بارے میں جو ہے خود قرآن کہہ رہا ہے. اور قرآن کی جو
کے لیے متعدد آیات قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتاب ہے جس کو جو ہے نہیں چھو سکتے مگر کون طاہرین، یعنی اس کو چھونے کے لیے بھی جو ہے یہ شرط ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے اس کو جو ہے چھوئے تو طہارت کے ساتھ چھوئے، اس کے حروفوں کو چھونا ہے تو طہارت کر کے جو ہے کیا ہے چھونا پڑے گا، ایسے نہیں۔ اور اس کو جو ہے کیا ہے لوح محفوظ پہ جو ہے کیا نازل کیا گیا، اگر ہم اس کو جو ہے کیا مثلا پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ہم نے قلب پیغمبر پہ اس کو نازل کیا۔ تو واقعا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو ہمیں قیامت تک کے لیے اس کے اندر اپنے ہر مسئلے کا جو ہے کیا ہے علاج مل جائے گا۔ کوئی چیز ہے، کوئی آیت ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ہم درک نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن صامت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن ناطق کو بھی بھیجا ہے، اہل بیت کو بھیجا ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کا مفسر نہ ملتا، اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کو محافظ نہ ملتا، قرآن کو پاسبان نہ ملتا۔ یعنی اہل بیت کو بھیجنا اللہ کا یہ کیا ہے، قرآن کے مفسرین ہیں۔ اگر کوئی آیت ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آج بھی ہم روایتوں کا سہارا لے سکتے ہیں، آج بھی ہم حدیثوں کا سہارا لے سکتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو اہل بیت کے کلام کے ذریعے سے سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ رموز اور وہ معنی پوشیدہ ہیں جو ایک انسان عام انسان کے بس کی نہیں ہے۔ قرآن کو تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے خود کیا کہا ہو اپنے لیے۔ مثلا آج اگر علم کی بات چلتی ہے کہ علم دنیا کے پاس جو ہے علم آ گیا، اور واقعی جو ہے علم کے حوالے سے دنیا نے بہت ترقی کر لی، بہت ترقی کی نہیں کی دنیا نے۔ یعنی مثلا یہ پہلے آج سے 20 سال 50 سال پہلے جو ہے یہ اتنا بڑا جو ہال ہے، اگر اس ہال میں جو ہے کیا کتابیں جمع کی جائیں تو یہ ہال جو ہے کیا کم پڑ سکتا تھا، یعنی اس سے بڑی بڑی لائبریریاں ہیں۔ میں نے جو اپنے کے اندر دیکھی آغا قریشی کی لائبریری جو ہے وہ بتاتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے۔ میں خود اس کے اندر گیا، ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں اس میں، کتنی بڑی لائبریری ہے، کتنی اس کے اندر جو کیا ہے کتابیں ہے نہیں ہے اس کے اندر۔ اور بھی پاکستان میں ہوں گے الحمدللہ، ہندوستان میں ہیں اور بھی ملکوں میں بہت لائبریریاں ہیں۔ یعنی علم جو ہے کیا ہے پھیلا ہوا ان کتابوں میں ہے نہیں، کتنا پھیلا، جتنا اس کو آپ پھیلائیے پھیلاتے جائیے۔ لیکن یہ آج کے زمانے میں آپ آئیے، یہی علم جو ہے کیا ہے سمٹ کر کہاں گیا؟ انٹرنیٹ اور گوگل پہ۔ احسن تم، جزاک اللہ خیر۔ ایک چھوٹی سی فلوپی کے اندر سمٹ کے آ گیا نہیں آ گیا؟ آ گیا، چھوٹی سی فلوپی، ایک نقطے میں ایک چھوٹی سی فلوپی میں سمٹ کے آ گیا۔ آیا نہیں آیا؟ آپ اس کو ایک چھوٹی سی وہ ہوتا ہے موبائل ہے، موبائل کے اندر 1000 کتابیں آپ رکھ لیجئے، 100 کتابیں رکھ لیجئے، 500 کتابیں رکھ لیجئے۔ میرے لیپ ٹاپ میں کم سے کم 800-900 کتابیں ہیں۔ مثلا مثال آپ کے موبائل میں ہوگی، کہیں بھی آپ تلاش کر لیجئے ہزاروں کتابیں، تو سمٹا نہیں سمٹا علم، سمٹا نہیں سمٹا، سمٹا نہیں سمٹا علم۔ ساتھ ہو میرے، میرے ساتھ ہے نا؟ سمٹا علم نہیں سمٹا۔ کل وہ کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے جو اس بات پہ پریشان تھے کہ علی نے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوں؟ کیسے لوگ تھے وہ پریشان تھے؟ یعنی اگر قرآن کی تفسیر کی جائے، قرآن کو اگر پھیلایا جائے تو کئی اونٹ کے اوپر آپ اس کی تفسیر کر کے رکھ دیجئے تو آپ پھیلا سکتے ہیں۔ تو علم بھی وہی، اگر علم کو آپ پھیلائیں تو ہزاروں لائبریری کے اندر جو ہے کہ آپ پھیلا لیجئے۔ آج وہ نقطہ بھی جو ہے اس سائنس نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے آسان کر دیا کہ علی نے کیا کہا تھا، کہ علی نے کہا تھا کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا انا نقطہ تو تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ تو دنیا میں وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن سائنس نے آج ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ علی نے ایسے ہی کوئی بات نہیں کہہ دی تھی کہ انا نقطہ تو تحت البا، کہ میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، ایسے نہیں کہہ دیا، لیکن آج سمجھ
سمجھ میں آ رہی. اس دن نہیں کوئی پوچھ سکا کہ علی کیسے آپ جو بے کے نیچے کا نقطہ اور سارا علم جو یہاں سے بڑھ کے آ گیا. اس دن تو یہی پوچھتے رہے میرے سر میں کیا کتنے بال ہیں اور اس کے جو ہے کیا ہے آسمان میں ستارے کتنے ہیں. اس دن پلٹ کے کوئی پوچھتا. لیکن ہوا کیا عزیزو؟ ہوا کیا؟ دل سوزی ہے. دل سوزی کیا ہے؟ رسول اکرم جب گئے تھے جا رہے تھے اس دنیا سے تو کیا ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث ثقلین جسے کہتے ہیں، بالکل آپ کو بھی یاد ہے اور اسے مدد دہرانے کی ضرورت ہے. کیا کیا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک جو ہے یہ قرآن. ٹھیک ہے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن ہوا کیا؟ اگر یہ دونوں چیزوں کو انسان لے لیتا ایک ساتھ تو آج جو ہے کیا ہے یہ حالت نہیں ہوتی ہماری جو حالت ہو گئی ہے. ہم اس نوعیت میں آج نہیں پہنچتے جس نوعیت میں آج جو مسلمان پہنچ چکا ہے. پہنچ چکا نہیں پہنچ چکا. قرآن کو تو ہم نے لے لیا، ظاہراً قرآن کو ہم نے لے لیا، لیکن جو ہمیں قرآن سمجھانے والے تھے ان کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا. یعنی جملوں کو بدل کے کہا جائے کہ ہم نے قرآن کے لفظوں کو تو لے لیا لیکن معنی ہمارے ہاتھ سے کہیں نہ کہیں چھوٹ گئے. ہمارے پاس اس کے معنی جو حقیقی معنی ہونے تھے وہ نہیں رہے. ہوا کیا؟ انسان کا ہاتھ خالی ہو گیا. ابھی دیکھیے زمانے کا ایک مثلاً آج کا یہ بالکل ایک دم سامنے کی باتیں ہیں. آج سے جو ہے نا 20 سال پہلے 30 سال پہلے میں انڈیا کی وہ بتا رہا ہوں ایک تصور ہے جب وہاں جو ہے مائیں کہتی تھی بچوں سے کہ ڈاکو آ جائیں گے. کیا آ جائیں گے؟ ڈاکو آ جائیں گے. تو کیا تصور آتا تھا ذہن میں؟ بڑی بڑی مونچھیں. ہمارے یہاں تو یہ تصور آتا ڈاکو بڑی بڑی مونچھیں، ہاتھ میں اس کے جو ہے گن ہو یا جو بھی، اور سر پہ کپڑا سا بندھا ہوا اور عجیب ہے. یہ تصور آتا تھا نہیں آتا تھا پہلے؟ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اب پتہ نہیں آپ کے یہاں بھی تھا یہ تصور. بچوں کو ڈراتی تھی نا مائیں، بیٹا بولو مت، رو مت، ڈاکو آ جائے گا، ڈاکو آ جائے گا. تو ڈاکو کا تصور کیا ہوتا تھا کیا تصور؟ یہی تصور ہوتا تھا کہ جس کی بڑی سی مونچھیں ہوں گی اور سر پہ بڑا سا جو ہے کپڑا جو ہے بندھا ہوا ہے اور وہ جو ہے ڈنڈا لیے ہوئے یا جو ہے رائفل لیے ہوئے ہاتھ میں جو ہے کیا وہ آ رہا ہے. یہ تصور تھا آج سے 20 سال پہلے، 25 سال 30 سال پہلے. لیکن آج کا تصور کیا ہے؟ ایک ٹیررسٹ آ جائے گا. کیا تصور ہے؟ بتائیے کیا تصور ہے؟ خود بتائیے کیا تصور ہے؟ چہرے کو اس کی داڑھی ہوگی ہے تصور یہ کیا نہیں؟ ابھی جہاں تصور کیا جائے گا ایک آتنکوادی کو پکڑا گیا، ایک ٹیررسٹ کو پکڑا گیا، فوراً تصور ذہن میں یہ آتا ہے پورے جو ہے دنیا کے کہ اس کے چہرے میں داڑھی ہوگی اور اس کے جو ہے کیا مثلا اونچا ہوگا وہ نیچا ہوگا. یہ تصور آتا نہیں آتا. یعنی اب جو ہے کیا ہوا؟ اب اسلام کا تصور جو ہے آنے لگا کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو وہ اسلام کو فالو کرنے والا ہے، وہ اسلام مذہب کا ماننے والا ہے. اگر ہوا کیوں ایسا؟ ان کے ہاتھوں میں مثلا یہ بڑے بڑے ہتھیار آ کیسے؟ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی جو میں مثلا ایک جو ہے نقطہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر میرے جو ہے داخل علم کے اعتبار سے. اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو وہ کہہ کے گئے تھے، کیا کہہ کے گئے تھے؟ یا کہہ رہے تھے بار بار کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں. دو گراں قدر چیزیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. اب جو ہے رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کو لے لو، ایک ہاتھ میں قرآن کو لے لو. تو دونوں ہاتھ کیا رہیں گے؟ بزی رہیں گے. دونوں ہاتھ کیا رہیں گے؟ بزی رہیں گے، خالی نہیں ہوں گے. لیکن ہوا کیا؟ کچھ لوگوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، ایک ہاتھ خالی ہو گیا، ایک ہاتھ میں قرآن رہ گیا. اب کون سا ہاتھ خالی ہوا تھا اس میں کہیں AK-47 آ گئی، کہیں رائفل آ گئی، کہیں تلوار آ گئی، کہیں بم آ گئے. جب ہاتھ خالی تھا تو انہوں نے اس طرح سے بزی کر لیا. لیکن جن کو رسول یہ کہہ کے گئے تھے کہ دونوں ہاتھ بزی رکھنا، جن کے دونوں
کے دونوں ہاتھ بزی ہیں، جن کے دونوں ہاتھ میں ایک میں ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن مجید ہے، وہاں کوئی جو ہے اس طرح کی تہمت میں نہیں، اس طرح کا شخص وہاں کوئی پایا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ ایک ہاتھ فری ہوا، کچھ بھی پکڑ لے، ایک ہاتھ میں قرآن تھا لیکن دوسرا ہاتھ خالی تھا۔ لیکن عزیزو، بڑا جو ہے کیا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے یہ آج کل کے حالات حاضرہ کا، لیکن میں اس چیز کو جو ہے نا، یہ جو آخری الوداع جمعہ ہوگا اس میں میرا یہ موضوع ہو سکتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ جمعہ جو ہے روزے قدس کا دن بھی ہوگا، جو جمعہ آنے والا ہے، یعنی بیت المقدس کی جو ہے کیا ہے، مقدس کی یا بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، اس کے جو ہے کیا ہے آزادی کا کہ جو ہمیں احتجاج ہوتا ہے وہ ایک الگ ہے، تو وہاں اس موضوع کو جو ہے میں شاید تھوڑا سا بیان کروں گا، میں خطبے کی جو ہے کیا ہے اس دن کی تھوڑی سی ذمہ داری میں جو ہے کیا یہ بنتی ہے۔ لیکن عزیزو، آخری اصل جو ہے کیا ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں آج سورہ حج پڑھنا شروع کر دیجیے، سورہ حج شروع کیجئے پڑھنا، اور اس کی پہلی آیت سے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا قیامت کا پتہ چل جائے گا قیامت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ حج کی جو پہلی آیت ہے سے شروع ہو رہا سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا کیا کہا، یا ایھا الناس، اے لوگ، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا اب خطاب کسی خاص فرقے سے نہیں ہے، خطاب ہے نہ مسلمان سے ہے نہ مومن سے ہے، بلکہ خطاب لوگوں سے ہے۔ کیا کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو ساعت آنے والی ہے، یہ قیامت کی جو گھڑی آنے والی ہے، یہ بہت ہی عظیم شے ہے، بہت ہی عظیم شے ہے۔ کیا ہے اس میں ایسا عظیم، کیا چیز ہے اس کے اندر ایسی عظیم؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم شے ہے۔ کیا عظیم شے، ایسا کیا ہونے والا ہے اس قیامت کے دن، قیامت کے منظر میں کیا ہوگا؟ تو اب قرآن مجید میں آیتیں جو ہے کیا آگے بڑھیں، کہتے تم دیکھو گے اس دن تضا ذات حمل حملها، دیکھئے عجیب، یہ قرآن کی ساری آیتیں اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہہ رہا۔ یہاں کہہ رہا کہ یہ عظیم منزل جو ہے کیسی منزل ہے قیامت کی، کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ ملانے والی عورت اپنے بچے کو فراموش کر دے گی۔ اتنی سخت منزل ہوگی ہے قیامت کی کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھول جائیں گی، جو عورتیں جو ہے کیا ہے حاملہ ہوں گے ہم ساقط ہو جائیں گے، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے اس طرح سے، اور مدہوش ہوں گے، اور ایک طرح سے جو بھاگے پھرے ہوں گے، جیسے لگے گا ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ ترى الناس سکارا، تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہیں، یعنی پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، مدہوش ہوئے پھر رہے ہیں۔ کہاں ہوگا یہ سب؟ یہ سب وہاں ہوگا جب قیامت کا منظر ہوگا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ کیا ہے یہ نشے کی حالت میں ہوں گے؟ نہیں، قرآن کہہ رہا وما بہم سکارا، یہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ ہوگا کیا ان کے ساتھ، لیکن عذاب اللہ شدید، ان کے اوپر اللہ کا عذاب شدید ہوگا، سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے، تو یہ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہے، ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں، نہ باپ کو بیٹے کی خبر رہے گی، نہ بیٹے کو باپ کی، نہ بھائی کو بھائی کی، نہ بیوی کو شوہر کی، نہ شوہر کو بیوی کی، کسی کی کوئی خبر نہیں رہے گی، صرف انسان اپنے ہی لیے جو ہے کیا ہے بھاگا پھرے گا، اپنے ہی لیے جو ہے کیا ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ بھاگا پھرے گا۔ کہاں؟ قیامت کے منظر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حج کی مسلسل آیتیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب حدیث بیان کرو، ماشاءاللہ، کس کی حدیث؟ جن کے اعتبار سے، جن کے مناسبت سے امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کر کے، آہ آہ من قلت الذات، آہ آہ، عجیب جملے ہیں یہ روایت کے اندر، آہ آہ، کب کرتا ہے انسان آہ؟ کب کرتا ہے انسان؟ ہم کب کرتے ہیں آہ؟ جب تکلیف ہوتی ہے۔ امیر کائنات، امیر المومنین کہہ رہے آہ آہ من قلت الذات، میرے پاس زادرہ کتنا کم ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھ لیا مولا کس بات کے لیے، کس چیز کے لیے آپ کے پاس زادرہ کم ہے؟ کہا میرے پاس زادرہ
کم ہے کہ ایک دن مجھے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میرے پاس ذاترات کم ہے. اور اس کے بعد جو مولا کائنات فرماتے کہ ایسے نہیں جانا کہ خالی میں جاؤں گا اور جانے کے بعد جو ایسی پیش ہو جاؤں گا. نہیں، مولا کائنات کہتے ہیں کہ مجھے قبر جیسی تنگ اور تاریک راستے سے ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں. اور وہ امیر المومنین جن کی نماز کی یہ حالت ہے کہ اگر حالت نماز میں تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے. وہ امیر المومنین جن کے روزوں کی یہ حالت ہے کہ پورا سورہ حلقہ نازل ہو جائے. وہ امیر المومنین جن کی زکات کی یہ حالت ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکات ادا کر دے. وہ امیر المومنین جن کی عبادت کا کیا کہنا، جن کی نمازوں کا کیا کہنا. وہ امیر المومنین جن کے جہاد کا کیا کہنا. وہ امیر المومنین جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری. وہ امیر المومنین اگر میدان جہاد میں ہے تو قرآن جو ہے کیا ہے، اللہ جو قصیدہ پڑھ رہا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کون ہے یہ؟ امیر کائنات ہے. یہ امیر المومنین ہے. یہ ہے ان کی فضیلتیں، یہ ہے ان کی اہمیت اور یہ ہے ان کے کمالات. لیکن وہ امیر کائنات، وہ مولا کائنات کس لیے کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں، ہمیں جو ہے کیا ایک مسلک اور ایک سیرت قائم کر کے جا رہے ہیں، بتا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے انتہا قیامت کی. وہاں ہمیں جانا ہے، میدان وہاں ہمیں پہنچنا ہے، اس کے سامنے پہنچنا ہے. تو اس کے لیے تیاری کر کے آؤ. ورنہ امیر کائنات کے لیے جو معصوم ہے، جو کل کائنات جو ہے جن کا قبضہ قدرت ہے اور واقعی جن کی اعمال اور عبادتیں، ہم کیا لگ سکتے ہیں کم سے کم. لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اگر امیر کائنات 100% ہے تو کم سے کم 20% تو عمل کر لیں. 20% تو ان کی سیرت پہ آ جائیں. 20% شاید امام ہم سے یہی چاہتے ہوں کہ کم سے کم 100 نہیں، 100 کر بھی نہیں سکتے نا، 50 بھی نہیں کر سکتے ہم تو ان کے جو ہے طرح سے عمل. اگر 20% کر لیں، 15% بھی کر لیں تو یہ 15% ہمارے پاس اعمال ہو اور 15 کے بعد جتنی چیزیں جو اب پرسنٹ بچتا ہے اوپر، ادھر مولا کی محبت اور ان کی شفاعت ہمارے کام آ جائے گی. تو ہم ایک دن آخرت میں وہاں چلے جائیں گے جس کے لیے خدا کہتا ہے ہم فیہا خالدون، کہ جس میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. ایک سلوات پڑھیے محمد واقعی انسان کو اہل بیت کی سیرت سے درس لینا چاہیے. اب سنیے یہاں سے ایک چیز، وقت میں مجلس ختم ہوگی. سلیم بھائی کوئی نہیں. یہ جو میدان قیامت کا منظر ہے، اتنا سخت قرآن نے بیان کیا اور مولا کائنات کی حدیث سے آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ اتنا سخت ہے. یہاں مجھے ایک رسول کی حدیث کی، ماشاءاللہ رسول کی ایک حدیث میں نے رسول نے میدان قیامت کے ہی لیے جو ہے کیا ہے ایک بشارت دی ہے. لیکن ایک جملہ کہہ دیا، بشارت آپ کو میرے لیے نہیں ہے. بشارت آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں ہے. رسول کی جو بشارت ہے، عجیب حدیث ہے یہ ہے عورتوں کے لیے. یعنی اتنی دیکھیے اس سے اتنی منزل سخت بیان کی ہے میدان محشر کی اور میدان قیامت کی، اتنی سخت منزل. لیکن رسول اکرم کہتے ہیں کہ میدان محشر سے جسے گھبرانا ہے گھبرائے، جسے ڈرنا ہے ڈرے. لیکن میری جو ہے کہ بشارت ہے 3 طرح کی خواتین کو کہ یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری کے ساتھ محشور ہوں گی. اللہ کا رسول بشارت دے رہا ہے کہ 3 طرح کی خاتون ایسی ہیں جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ میدان محشر میں محشور ہوں گی، یعنی میدان قیامت میں میری بیٹی کی سواری کے ساتھ چلے گی. کون ہے؟ کون ہے عورتیں؟ کون ہے یہ خواتین؟ کا سب سے پہلے وہ عورت ہے امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا. رسول کی حدیث ہے امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا،
کہتے وہ عورت شہزادی کے ساتھ محشور ہوگی جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہے. ماشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے. ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ منزل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہو. دوسری امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا. دوسری عورت وہ شہزادی کے ساتھ محشور ہوگی جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہے. رسول کہہ رہے ہیں اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی. تیسری عورت وہ ہے جو نامحرموں سے پردہ کرنے والی. یہ تین طرح کی خواتین کے لیے رسول کی بشارت ہے کہ میدان محشر میں گھبرائے جسے گھبرانا, میدان قیامت کے اس منظر سے ڈرے جسے ڈرنا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی خاتون ہے اور اس کے پاس ایمان ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہے, اس کے بعد وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے والی ہے, اس کے بعد وہ عورت جو نامحرموں سے پردہ کرنے والی ہے. یہ حدیث رسول کی حدیث. پر اتنا وقت نہیں کہ میں ان تینوں کی تفصیل بیان کر سکوں, لیکن فقط پہلے والے جو ہے اس ٹکڑے پر تھوڑی سی وضاحت کر کے اور بات کو کیا ختم کر رہا ہوں. سب سے پہلے کیا امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا, اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی. پیغام دیا ہے رسول اکرم نے, سیرت دی ہے رسول اکرم نے ہمارے لیے یہ جملہ کہنے کے بعد. اب یہ نہیں ہے اگر رسول کی حدیث مد نظر ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر پر یہ پریشر بنائے کہ مجھے تو لا کے دو کہیں سے بھی لاؤ, چاہے وہ حلال طریقے سے لا کے دو چاہے وہ حرام طریقے سے لا کے دو, میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. ساتھ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو حالات ہیں ان حالات کے ساتھ جو ہے کیا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا. سیرت جناب فاطمہ زہرا اور سیرت رسول اکرم دیکھیا, جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول اکرم اپنے گھر سے رخصت کرنے لگے, مولا کائنات سے عقد کے بعد شادی کے بعد تو ہونا کیا چاہیے تھا, ہونا کیا چاہیے تھا یہاں ہمارے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول ہے, پوری کائنات کے مالک ہیں, ان کی کائنات جو ہے ان کی تابع ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیتے. ہونا تو یہی چاہیے تھا نا, اصلاً جو قاعدہ ہے تو ہونا تو یہی چاہیے. رسول اکرم کی جو ہے عظمت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور ان کو جو ہے ان کو ملاحظہ کرتے ہوئے ان کی قدر و منزلت, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ ساری دنیا کی دولت اٹھا کر جو ہے کیا ہے جناب فاطمہ کو دے دیں, تو وہ بھی کم ہے شہزادی کی عظمت کے سامنے, وہ بھی کم ہے, وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, آخر ہے کچھ نہیں ہے. لیکن روایت بتاتی ہے کہ جس وقت شہزادی گھر سے نکلنے لگی تو آپ نے جو اپنی بیٹی کو دنیا نہیں دی بلکہ آخرت دی ہے. نکلتے وقت آخرت دی ہے, دنیا نہیں دی. کہا ہے بیٹی ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم جس کے گھر جا رہی ہو وہاں مال دنیا کے نام پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا, لیکن مال آخرت کے نام پر تمہیں بہت کچھ ملے گا. لیکن ہے بیٹی ایک بات یاد رکھنا, اس دنیا کے اندر میرے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ انسان ہے جس کے گھر میں اب تم جا رہی ہو. یہ کس نے رخصت کیا کہہ کے؟ نبی کریم نے سیرت دی ہے, ہمیں یہ سیرت دی ہے کہ کم سے کم, پھر وہی والی بات آ گئی, کم سے کم سیرت پہ 20% بھی عمل کر لیا جائے. اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہا ہے تو 20% عمل کر کے کم سے کم اسے آخرت دے کر رخصت کر سکتا ہے. یہی نہیں کہ پہلے دن جا کے حکومت کرنی ہے, ماں ڈرنا نہیں, تیرا باپ تیرے پیچھے ہے, ڈرنا نہیں, تیرا بھائی تیرے پیچھے ہے. اگر پہلے ہی دن دنیا دے دی تو وہاں جا کے حوصلے بلند ہوں گے, وہاں کے لوگوں کو اپنا لوگ نہیں سمجھا جائے گا, شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ نہیں سمجھا جائے گا, اس کے بھائی بہنوں کو اپنا بھائی بہن جیسا کچھ نہیں, کیونکہ پہلے ہی دن سے جو ہے کہ حوصلہ دے کے رخصت کیا جا رہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں.
اگر رسول کی سیرت پہ 20% عمل کر کے اگر کوئی باپ غسل کر رہا ہے تو واقعی وہ آخرت دے کے غسل کر رہا ہے، آخرت بن رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے سنیے، باپ کے ذریعے سے اگر دین آتا ہے تو وہ گھر کی دہلیز پہ آتا ہے، اور ماں کے ذریعے سے دین نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ باپ کے ذریعے جو دین آئے گا نا وہ گھر کی دہلیز تک آئے گا، لیکن اب جو نسلوں میں منتقل ہوگا وہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ وہ ماں کے ذریعے سے۔ ماں دین کو نسلوں تک کے لیے منتقل کرتی ہے، نسلاً بعد نسل۔ تو اگر دین دے کے رخصت کیا ہے تو واقعی، اور شہزادی نے بھی جو ہے ہمیں اس لیے امرات صبرت علی غربت زوجہا، اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی۔ دیکھیے شہزادی کی سیرت کو آپ ملاحظہ فرما لیجیے مولا کائنات کے ساتھ کس طرح سے اپنے شہزادی نے اپنی سیرت پیش کی ہے۔ کل بھی جو ہے وہ نے واقعہ پڑھا تھا جناب سلمان والا کہ مزدوری کرنے گئے اور دے کر آ گئے، اور شہزادی نے کہا سجدہ شکر انجام دیا ہے کہ ہم نے ایسا کام جو ہے کہ ہم سے انجام دلایا پروردگار عالم نے۔ لیکن شہزادی کی فضیلتیں، شہزادی کی اہمیت، شہزادی کی فضیلتیں، سورہ دہر کس کی شان میں نازل ہوا؟ سورہ دہر کس کی شان میں، اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے؟ بچے میرے پاک کی شان میں نازل ہوا۔ لیکن سورہ دہر کے فضیلتوں کے دو رخ ہیں، دو رخ ہیں سورہ دہر کی فضیلتوں کے، اور اس کے اندر جو ہے عجیب پہلو جو ہے شہزادی کی جو ہے سیرت کا جو ہے آپ کو سورہ دہر میں مل جائے گا۔ سورہ دہر اتنا تو ہم سنتے ہی ہیں ہمیشہ کہ سورہ دہر اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، اور واقعی جو ہے فضیلت کا مسئلہ ہے، یہ نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب روٹیاں گئی ہیں تو سورہ آیا، لیکن سب ایک فضیلت تو سورہ دہر کی یہ ہے، فضائل کا ایک جو ہے جمعہ اس کا یہ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ امام کی خدمت میں ایک شخص گیا اور جانے کے بعد سوال کرتا ہے کہ مولا ہم نے سورہ دہر کو بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے، ہم نے سورہ دہر کو کئی مرتبہ یعنی متعدد مرتبہ جو ہے تلاوت کیا ہے، لیکن ہمیں سورہ دہر کے اندر جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ملتا ہے لیکن حوروں کا تذکرہ نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ حوروں کا تذکرہ کیوں نظر نہیں آتا؟ بھائی ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں یہ سورہ کس کی شان میں نازل ہوا؟ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ یہ سورہ میری جدہ کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اللہ نے حوروں کا تذکرہ اس سورے میں اس وجہ سے نہیں رکھا کہ کہیں میری جدہ کی فضیلت میں کوئی اثر نہ پڑ جائے۔ بے شک یہ ہے سورہ دہر کی فضیلت۔ اللہ نے اس سورے میں حوروں کا تذکرہ ہی نہیں رکھا، حوروں کے تذکرے سے جدا رکھا، جنت کی ہر چیز کا تذکرہ ہے اس سورے کے اندر۔ ایک تو سورہ دہر کا یہ پہلو ہے، اور سورہ دہر جو نازل ہوا ہے اس کا شان نزول کیا ہے کہ روزے رکھے گئے، روزے رکھنے کے بعد روٹیاں مسکین اسیر فقیر لے گیا۔ دیکھیں یہاں جو ہے ایک اخلاقی پہلو شہزادی نے ہمیں دیا ہے، آخری بات ہے یہ سن لیجئے، اور جو ہے کہ اگر بھاری ہو رہی ہو بات تو ایک سلوات پڑھ کے مجھے بتائیے کہ میں اللہم صلی علی محمد، ہلکی ہے سلوات، ہلکی ہے۔ ذہنوں میں چل رہا ہے اسے اس سے چھوڑ دو، جو ہونے والا ہے وہ بعد میں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ جو ہے نا یہ جو چل رہا ہے تو ہم کل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج آپ ہی تھوڑے سے ڈھیلے ہیں۔ نہیں میں تو بہت جلد ایک سلوات پڑھیے یہ تو آپ کا جو ہے سننے کا انداز بتا رہا ہے کہ آج مولانا کیا پڑھنے لگے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں سامعین میں کچھ ایسی بھی ہو جو مجھے دعا دے رہے ہو کہ آج ہمارا حق پڑھا جا رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے بس یہ پہلو سن لیجیے بس، اور اس کے بعد سورہ دہر کا دیکھیں اخلاقی پہلو دیکھیں شہزادی نے کیسے ہم تک پیغام پہنچایا۔ اخلاقی پہلو یعنی 3 دن روزے رکھے گئے، اسیر آیا روٹیاں لے کے چلا گیا، ایک دن فقیر آیا، ایک دن مسکین آیا روٹیاں لے کر چلا گیا۔ یہ تو واقعہ ہے وہ جو آپ کا ہمارا سب کا سنا ہوا،
اس کا اخلاقی پہلو ہے جو شہزادی نے ہمیں بتایا ہے، اور اس بات سے مل جائے گی مل جائے گی کہ امراۃ صبرت علی غربت زوجہا، وہ عورت شہزادی کے ساتھ محشور ہوگی جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہو۔ مولا کائنات یہودی کے باغ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر جو ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، 3 دن کا کام کریں گے تو انہیں کیا ملے گا؟ اس کی اجرت ملے گی۔ مولا کائنات پہلے دن گئے، وہاں جا کے ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، اس یہودی نے 3 دن کی جو ہے پیش کی ایڈوانس مولا کائنات کو دے دیا، 3 دن کا مولا کائنات کو دے دیا۔ مولا کائنات شام کو آتے ہیں گھر واپس، اور گھر واپس آنے کے بعد وہ جو غلہ ہے، جو گندم ہے، جو اناج جو بھی ہے، اس کو لا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ شہزادی علی کے انتظار میں ہے کہ کچھ آئیں گے تو لائیں گے، لائے۔ شہزادی نے اس پورے غلے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور ان 3 حصوں میں سے ایک حصے کو لیا، اس کا آٹا بنایا، آٹا بنانے کے بعد روٹی بنائی۔ اب روٹی بنانے کے بعد دسترخوان پر بیٹھی ہے کہ دروازے پہ آ کے سائل نے آواز دی۔ ہوا کیا؟ سب نے اٹھا کے اپنی روٹیاں دے دی، اور کیا ہوا؟ ایک پانی سے روزہ افطار کیا گیا، اور جو کیا پھر کس کے گھر میں؟ علی اور فاطمہ کے گھر میں، ہمارے اور آپ کے گھر میں نہیں کہ ہم روزہ افطار کرنے کے بعد جو جا کے بستروں پہ آرام کرنے لگیں گے، سو جائیں گے اور پھر صبح کو نماز کے لیے اٹھیں گے۔ یہ وہ گھر نہیں ہے، بلکہ یہاں تو روزہ افطار کرنے کے بعد، نماز کے بعد تو روزہ افطار ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑے سے آرام کے بعد جو عبادتوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ اب رکنے والا نہیں ہے، وہ پھر اذان صبح میں جا کے رکھیں، یعنی بلکہ فریضہ صبح کے بعد وہ جو وظیفہ پھر جا کے جو کیا کہیں ختم ہوں گے۔ یہ کس کے گھر کی بات ہے؟ اس علی کے گھر کی بات ہے۔ شہزادی نے، بچوں نے سب نے پانی سے افطار کیا، اور وہ دن ختم ہو گیا۔ اگلا دن آیا، اگلا دن پھر شہزادی نے شام کے وقت جو ہے کیا ایک حصہ لیا۔ جب علی آ گئے، آنے کے بعد جو ہے کیا ہے اس کو جب پیسا، کھانا بنایا، روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد جب دسترخوان پر بیٹھے تو پھر ایک اور دروازے پر آواز آئی کہ میں اسیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ شہزادی نے سارا کھانا دے دیا، سب نے دے دیا، گھر کی کنیز نے بھی کیا کھانا دے دیا، نہیں دے دیا، اب کچھ نہیں کھایا، پانی سے روزہ افطارا، اور یہ پھر وہی یہاں سے آواز، کون سا دن ہے آج؟ دوسرا، آج دوسرا دن ہے۔ گھر کے اندر 2 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، پانی سے روزہ افطارا گیا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر کے اندر اناج نہیں ہے، گھر کے اندر اناج ہے، لیکن شہزادی نے اس اناج کو استعمال نہیں کیا۔ کیا سبب ہے؟ ماشاءاللہ، کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ ابھی حسن اور حسین بیماری سے اٹھے ہیں۔ آپ بتائیے کہ سماج کے اندر ایسی کون سی ماں ہے کہ جس کے اندر گھر کھانے کو موجود ہو اور وہ یہ جو ہے برداشت کر لے کہ اس کے بچے بھوکے سو جائیں، اس کا شوہر بھوکا سو جائے، وہ خود جو ہے کیا بھوکی سو جائے؟ سیرت ہے، شہزادی نے ہمیں جو ہے سیرت دی ہے، کچھ پیغام دیا ہے سورہ دہر کے ذریعے سے۔ اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ کل کو علی جو پھر آرام کر لیں گے کہ میں آج کام پہ نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ علی 3 دن کا ایگریمنٹ کر چکے ہیں، وہ علی کا معاہدہ ہے، علی کا وعدہ ہے، ہمارا اور آپ کا وعدہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وعدے کو توڑ دیں، معاہدے کو ختم کر دیں۔ علی جیسا شخص وعدے کو نہیں توڑ سکتا، علی جیسا شخص معاہدے کو نہیں توڑ سکتا ہے۔ کام پہ ضرور جانا ہے، اگلے دن عبادتیں کرنی ہے، اس کے بعد صبح کو کام پہ جانا اور محنت کر کے پھر واپس آنا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی وہی جو ہے کیا ہے، علی شام کو واپس آئے، آنے کے بعد جو روٹی بنی، پھر ایک سائل آیا اور لے کر چلا گیا، پھر پانی سے روزہ افطار ہوا۔ لیکن یہ تینوں دن، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، شہزادی نے جو غلہ بچا ہوا تھا اس کو استعمال نہ کر کے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، ایک سیرت قائم کی ہے۔ کیا سیرت قائم کی ہے؟ سیرت نے قائم کی ہے کہ علی نے 3 دن کا معاہدہ کیا، علی نے 3 دن کا ایگریمنٹ کیا ہے،
اور علی کر کے آئے ہیں ایگریمنٹ میں کام پہ بھی ضرور جانا ہے، 100% نہیں بلکہ آپ 1000% اسے سمجھیں کہ علی کام پہ ضرور جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ علی اس کے بدلے میں کام کر کے نہیں آئیں گے، علی جائیں گے ضرور، کام بھی کریں گے، لیکن شہزادی نے ہمیں یہ درس دیا کہ ابھی علی نے اس دن کے بدلے کا کام نہیں کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آئے آپ میرے ساتھ ہیں کیا؟ بالکل بالکل، ابھی علی نے اس کے بدلے کا کام نہیں کیا ہے۔ جب علی نے اس کے بدلے کا کام نہیں کیا ہے تو ابھی جیسا حق ہمارا اس غلے پہ ہونا چاہیے تھا ویسا حق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سیرت سیرت شہزادی فاطمہ زہرا، یہ ہے اہل بیت کی سیرت۔ اور یہ پتہ ہے نہیں ہے، جب ہمیں پتہ ہے تو شہزادی کو بغیر جو والا پتہ ہے کہ علی وعدہ کر کے آئیں تو جائیں گے کام پہ، پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اخلاقی پہلو ہے صبح دہر کا، اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہیں، کیونکہ وہ دے چکا ہے، اس نے حق کا تصرف دیا ہے پورا، اس نے صاحب مال نے کہا کہ اب یہ تمہارا مال ہے، تم 3 دن کام کرو گے، تمہارا حق بنتا ہے، لیکن اس حق پہ بھی ایک پہلو ہے، اخلاقی پہلو، کہ ابھی علی نے اس کے بدلے کا کام نہیں کیا ہے، جب علی کام کر دیں گے تو پھر ہمارا حق ہے اولویت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے سیرت اہل بیت، یہ ہے سیرت جو ہے معصومین علیہ السلام۔ تو کیا کہا رسول نے کیا کہا؟ امرأۃ صبرت علی غربت زوجہا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرنے والی ہے تو پھر وہ شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ، ان کے ساتھ محشور۔ عزیزوں اب یہ 2 مورد بچ جاتے ہیں، امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، یا خود اس میں بھی ابھی بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن دیکھیے خمسے کی آج آخری مجلس ہے اور اس کے بعد غالباً اقبال بھائی کو مجلس بھی دی ہے، اور ایک جمعہ کا خطبہ ہوگا اور ایک عید کا خطبہ ہوگا، اس میں یہ موضوع پڑھے نہیں جاتے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی ملاقات ہوئی تو کچھ موضوعات جو ہے کیا ہے وہ پڑھے جائیں گے۔ لیکن عزیزوں یہ سیرت اہل بیت میں قائم ہے، علی اور فاطمہ نے آئمہ معصومین میں یہ سیرت دے کے چلے گئے۔ عزیزوں مولا کائنات کی مظلومی سنیں گے آپ، امیر کائنات کی مظلومی بڑی عجیب روایت ہے، یہ میں نے خطیب سے سنی ہے کہ مولا کائنات سے سوال کیا ہے شخص نے کہ انسان کی سب سے زیادہ جو ہے مظلومی کیا ہے، کب ہے انسان سب سے زیادہ مظلوم، کس وقت ہے انسان سب سے زیادہ؟ تو امیر کائنات جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، امیر کائنات نے پھر جواب دیا، جب تیسری مرتبہ اس نے پھر مولا کائنات سے سوال کیا تو مولا کائنات گریا کیا، رونے لگے، اور رونے کے بعد کہتے ہیں کہ تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ تو علی ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے۔ مولا نے کہا تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ کہا سن، ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ مظلومی یہ ہے کہ وہ انسان اپنے سامنے یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کو کوئی تعزیہ نہ لگا، اس کی بیوی پہ کوئی ظلم کر رہا ہے، اور وہ انسان جو ہے دیکھ رہا ہو، یہ اس سے بڑی کوئی مظلومی نہیں ہو سکتی۔ علی کے گلے میں جب رسی کا پھندا ڈالا گیا ہے نا مدینے کے اندر، دیکھیں یہ ہے اہل بیت کا جو ہے کردار دین کے لیے اور اسلام کے لیے۔ تو ایک یہودی نے دیکھا کہ علی کو چند لوگوں نے رسی کا پھندا ڈال رکھا اور لے کے جا رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ علی ہے، میں علی کو دیکھ رہا ہوں رسالت میں۔ کیوں کہہ رہا ہے یہ یہودی؟ اس کے کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ یہودی خیبر میں علی کی جنگ دیکھ چکا تھا، خیبر میں علی کا جہاد دیکھ چکا تھا، اور اب یہ شخص دیکھ رہا ہے کہ علی کو بڑے آرام سے چند لوگ پکڑ کر گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے لے جا رہے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ علی اس کا رد عمل نہیں کرتے، علی اس کے بدلے میں کچھ کہہ نہیں رہے ہیں؟ عزیزو یہ ہے علی کی بصیرت،
یہ ہے علی کا عمل، یہ ہے علی کی سیرت۔ اگر علی وہاں کوئی رد عمل کرتے ہیں تو جس کے لیے اتنی زحمت رسول برداشت کر کے چلے گئے، خود اتنی زحمت برداشت کی ہے، تو وہ اسی وقت جو ہے وہ چیز جو ہے کیا ختم ہو جائے، اسی وقت اسلام پر جو ہے کیا خطرہ منڈلانے لگے، اسی وقت اسلام جو ہے کیا ختم ہو جائے۔ لیکن علی نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ عزیزوں، مولا کائنات کی مصیبت کم ہے، مصیبت شہزادی میں جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ مولا کا کوئی آج دنیا سے گئے ہوئے 3 دن ہو گئے، مولا کائنات اس دنیا سے چلے گئے۔ گھر میں زینب ہے، ام کلثوم ہے، بچے ہیں مولا کائنات کے۔ جو بیٹیاں اپنے باپ سے مانوس ہوتی ہیں، ذرا ان کے دل سے کوئی پوچھے، یا آج ہم اپنے سماج میں دیکھیں کہ باپ بیٹیوں سے کتنے مانوس ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ سے کتنی مانوس ہوتی ہیں۔ اگر باپ کہیں چلا جاتا ہے تو واقعی سب سے زیادہ جو پریشان ہوتی ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے۔ بہت یہ فطرت کا تقاضا ہے اور ہوتا ہے، جن کے یہاں بیٹیاں ہیں وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ اور باپ بھی اگر ایسا باپ جو امت کا باپ ہو، خالی زینب اور ام کلثوم کا باپ نہیں، خالی حسن اور حسین کا بابا نہیں، بلکہ جنہوں نے خود کہا کہ ہم امت کے باپ ہیں، ایسا باپ جو رحیم ہے، شفیق ہے، وہ دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے بچوں پہ کیا گزرے گی۔ زینب یہ دن کیسے گزار رہی ہوگی، ام کلثوم یہ دن کیسے گزار رہی ہوگی، عباس یہ دن کیسے گزار رہے ہوں گے، حسن و حسین یہ دن کیسے گزار رہے ہوں گے۔ ارے اپنے بابا کے بغیر وہ کوفہ انہیں کیسا لگ رہا ہوگا، وہ گھر کیسا لگ رہا ہوگا جہاں ہر وقت علی کی آواز آ رہی تھی، جہاں ہر وقت علی کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں تھیں، علی کے گفتگو کرنے کی آوازیں تھیں، علی کے باتیں کرنے کی آوازیں تھیں۔ لیکن آج 3 دن ہو گئے علی کی زیارت نہیں ہوئی، بیٹے نے باپ کو نہیں دیکھا، بیٹوں نے باپ کو نہیں دیکھا۔ عجیب منظر ہوگا اس گھر کا، ہم